آگے اگر یا ایھا الذین آمنوا، میں قازقستان کی بات اچھا قازقستانی قازان کی جی ہیں؟ قازان تو اس میں ہے نا ہمارا کازان جی کازان نہیں قازان. کازان تو تاجکستان کا دارالخلافہ ہے نا. ہاں تو آپ قازان سے ہیں نا، یعنی آپ بیگم کی شادی بیگم وہاں کی. وہی ایک ہی بات ہوئی. قازان میں شادی ہوئی ہے نا. جی جی اور ٹوپی بھی آپ نے قازان کی پہنی ہوئی ہے. ہاں جی اب اس لیے تو بار بار جو قازان کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں. جی تاتاری قوم کا ملک ہے اور اس کا نام قازان کا پورا نام کیا ہے اس ملک کا؟ تاتارستان جو اسٹیٹ ہے نا. تاتارستان. جی جی تاتارستان رشیا کے اندر ہے. یہ جس کو ہم لوگ رشیا کہتے ہیں جی وہ دراصل صرف ایک اسٹیٹ کا نام ہے اور اصل اصطلاح ہے USSR، یونین آف سوویٹ سوشلسٹ ریپبلک. تمام اسلامی ممالک سوائے تاتارستان کے USSR سے باہر ہیں. جی سمجھے ہیں؟ وہ الگ الگ اسٹیٹس ہیں، ان کی یونین USSR کی یونین کا تو حصہ ہے لیکن روس نہیں ہے. وہ روس سب سے بڑی اسٹیٹ ہے اور سوائے اس جزوی ریاست کے جو اس کے اندر شامل ہے باقی اکثر دہریہ اور عیسائی ہیں، یا عیسائی بھی وہ ہیں جو آرتھوڈاکس، گریک آرتھوڈاکس. ٹھیک ہے. جی جی کیتھولکس بھی اب کافی ہو رہے رشین ہیں. آرتھوڈاکس. جی رشین آرتھوڈاکس وہ رشین آرتھوڈاکس الگ ہیں، ہاں جی گریک آرتھوڈاکسی سے الگ ہیں. الگ ہیں. اچھا، مگر ان کو آیا تو گریک سے ہی تھا، ہاں جی گریس سے ہی جی جی مذہب ملا تھا، اس لیے آرتھوڈاکسی گریک آرتھوڈاکسی شروع ہوئی تھی. بعد میں ان کی ورشن بدل گئی ہوگی تو رشین آرتھوڈاکسی الگ ہو گئی ہوگی. جی یہ روسی جرنیل تھا جس نے فتح کیا، اس نے مذہب کی تلاش شروع کی اور اپنے نمائندے بھیجے کہ ترکی بھی جاؤ، وہاں کے حالات بھی بیان معلوم کرو، اور گریس بھی جاؤ اور بعض جگہوں پہ جا کے دیکھو کیا مذہب پایا جاتا ہے. تو ان کو مذہب تو ترکیوں کا پسند آیا، لیکن انہوں نے جو ایک بات بیان کی، انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک مگر ایک مصیبت ہے، شراب کی اجازت نہیں. اور وہ جو گریک آرتھوڈاکسی ہے اس میں جتنی مرضی پیو. اس نے کہا پھر جہاں شراب وہی میں وہی میری قوم. شراب نے ان کو عیسائی بنایا ہے اور اس کے ساتھ شراب کے نشے کی ہر برائی بھی اسی طرح اس پہلو سے ورثے میں آ گئی. خدا کی خاطر نہیں ہوئے تھے، شراب کی خاطر ہوئے تھے. تو خدا سے جو پہلی بغاوت کی ہے کسی قوم نے وہ یہی لوگ ہیں. سمجھ گئے؟ اب بتائیں، آپ کا سوال بھی ہے کوئی؟ ہاں یہ ایک سوال ناگہانی اور ہے. اچھا. وہ یہ ہے کہ جی بعض انبیاء کی وفات بیماری کے نتیجے میں ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنے ان مقربین کو آسان موت کی بجائے ایسی تکالیف میں سے کیوں ان کو گزارتا ہے؟ صرف یہ موت کی تکلیف ہی ہے یا زندگی بھر بھی تکلیفیں اٹھاتے ہیں؟ یہ وفات سے پہلے میں پوچھ رہا ہوں جی زندگی بھر بھی تکلیفیں اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو ہے. ہاں وہ تو تو وہاں سے سوال شروع کریں. صرف آخری تکلیف ہی دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ اگر ایک خالق نے اپنے محبوب کو بلانا ہی ہے ہاں ہاں تو آرام سے بلا لے. مطلب ایک رات کو سوئیں صبح اٹھیں نا. ایک چار خالق دن نے اگر بخار. اپنے محبوب کی ساری زندگی جی دکھوں میں گزاری ہو ہاں جی تو فیس سیونگ کرے گا آرام سے بلا کے. اس لیے کاٹتے کیوں ان باتوں کو؟ ایک عاشق نے یا ایک معشوق نے اپنے عاشق کی زندگی کو جی اس طرح ڈھالا ہو کہ تکلیفوں میں گزر رہی ہو بڑی سخت، اور ساری زندگی ہی تقریباً دکھوں میں کٹی ہو. آپ چاہتے ہیں کہ صرف بلاتے وقت ٹھیک کر دے تو کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی دلیل نہ جی بنے. بلانا تو ہے ہی ہے نا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس طرح کیوں بلایا جائے؟ مجھے پہلے سوال کا جواب دیں، پہلی زندگی میں کیوں تکلیفیں تھیں؟
اسی میں اس کا جواب ہے. اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں بار بار جی کہ اس پر تو غور کریں کہ یہ دلیل جو لگ رہی ہے آپ کی، یہ تو آخری وقت پر لگتی ہی نہیں. عشق و معشوق کے عاشق و معشوق کے رشتے میں ایسے موقع پر اگر کچھ کرے تو اس کا پتہ ہے کیا جواب ہوتا ہے؟ جی پتھر پڑے صنم تیرے ایسے پیار پر. جب مر گئے تو آئے ہمارے مزار پر. اب کیا فائدہ آنے کا؟ بعض شاعر کہتے ہیں ابھی ساری عمر تو ہمیں مصیبت ڈالی رکھی تھی، اب تو آیا نہ آیا برابر ہے. تو اس لیے یہ دیکھیں عشق و معشوق کے عاشق و معشوق کے رشتے میں اگر کوئی سوال اٹھنا چاہیے تو ساری زندگی کی تکلیفوں کو اٹھنا چاہیے، صرف موت کی تکلیف کا نہیں. سمجھیں؟ اور اس کے اور جوابات ہیں. قرآن کریم نے اپنے سب سے زیادہ پیار کرنے والوں کو نمونہ بنایا دنیا میں، اور نمونوں کے علاوہ صبر کا نمونہ بھی ہے. اور یہ اس لیے ضروری تھا، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، کوئی اتفاقی بات نہیں ہے. اس لیے ضروری تھا کہ جس قوم کی اصلاح کی جائے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، جب تک آسائشیں ترک کر کے وہ تکلیفوں میں سے نہ گزرے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور یہ جتنے نسخے ہیں نا مفت کی اصلاح کے، سب جھوٹے ہیں. آج تک جماعت احمدیہ دکھوں میں سے گزر رہی ہے. اس لیے حوصلہ ہے کہ مسیح علیہ السلام نے دکھ اٹھائے تھے. امت محمدیہ نے آغاز ہی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دکھ اٹھاتے دیکھا ہے اور اسی سے حوصلہ پایا ہے. تو جو رستہ فلاح کا ہے وہ دکھوں سے ہو کر گزرتا ہے. اور اسی لیے ان مال عسر یسرا، ان مال عسر یسرا، یہ قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا کہ یسر چاہتے ہو، آسانی چاہتے ہو تو دکھوں سے گزرنا پڑے گا. وہی قومیں جزا پائیں گی جن کو محنت کرنے کی عادت ہے. دنیا میں بھی قاعدہ چسپاں ہو رہا ہے، مذہب میں بھی چسپاں ہو رہا ہے. اور جس نے یہ سکھانا تھا وہ اگر آرام سے زندگی بسر کر رہا ہوتا عیش و عشرت کی، تو کیا لوگ نمونہ پکڑتے کہ لوگ کہتے اللہ میاں نے اپنے پیارے کو تو یہ کر دیا اور ہمیں مصیبتیں ڈال دیں. وہ جو مصیبتیں ہیں اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں سب سے زیادہ اٹھائیں اور ان کی تکلیفیں بھی خود اٹھائیں. یہ ہے اصل نقطہ. اس چیز نے ان کے دلوں میں یہ تمنا پیدا کی کہ ہماری تکلیفیں ادھر منتقل ہونے کا تو کیا سوال، وہ بھی ہم پر ہماری طرف منتقل ہو جائیں. یہ جو جذبہ تھا اس نے اصلاح کی اور انقلاب کی غیر معمولی طاقت پیدا کر دی. ایک اس کا یہ جواب ہے. دوسرا، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں جن کی تکلیفیں دکھائی دے رہی ہیں وہ اتنا زیادہ اپنے رب سے پیار کرتے ہیں کہ اس کی طرف سے کڑوا پھل بھی ان کو میٹھا ہی لگتا ہے. اور یہ مزہ آتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کی خاطر ایک تکلیف اٹھا رہے ہیں.